الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ محترم حضرات اور میرے محترم مکرم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، طہارت سے لے کر میراث تک فقہی مسائل کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور کئی مسائل آپ حضرات کے سامنے گزر گئے۔ آپ اسی فیس بک پر، یوٹیوب پر اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز کے 13 فرائض، 14 واجبات اور اسی طرح دیگر بہت سارے مسائل، کالے علم اور جادو کا علاج، اس حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے۔ وہ پارٹ 1 تھا اور یہ پارٹ 2 ہے۔ اس میں آپ حضرات کے سامنے آج پانی کے احکام بیان ہوں گے۔ نمبر 1، پہلا مسئلہ، پانی کی 3 صفات ہیں: رنگ، بو، مزہ۔ تینوں صفات ٹھیک ہیں، آپ وضو کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ ایک صفت خراب ہے، رنگ یا بو یا مزہ، صحت کی نقصان دہ ہے تو آپ استعمال نہ کریں، لیکن وضو بھی کر سکتے ہیں، نجاست بھی دھو سکتے ہیں۔ ایک صفت خراب، رنگ یا بو یا مزہ۔ رنگ، بو یا بو، مزہ یا رنگ، مزہ، 2 خراب ہیں تو آپ اس سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن نجاست دھو سکتے ہیں، وہ پی تو نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح رنگ، بو، مزہ تینوں خراب ہے تو وہ بالکل ناپاک پانی ہے۔ یہ جو چھوٹا سا مسئلہ تھا، اس سے آپ کے ہزاروں مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ایک صفت خراب ہے، نہ پیو۔ 2 صفت خراب ہیں، وضو نہیں کر سکتے ہو، نجاست غلیظہ خفیفہ اس سے دھو سکتے ہو، اور تینوں صفات خراب ہے تو وہ نجس پانی ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے جب آپ استنجا کریں، طریقہ پورا گزر گیا تو اس میں فراغت کے بعد آپ صابن سے ہاتھ دھو لیں۔ اس کا آپ خاص خیال کریں۔ ہم ہاتھ صابن سے نہیں دھوتے ہیں جس کی وجہ سے اس سے بدبو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو صاف کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے آخری 3 انگلیاں، درمیانی انگلی نکال کر اس طرح اپنے آپ کو آپ نے صاف کرنا ہے۔ یہ مستحب طریقہ ہے۔ اس کے بعد جھوٹا، مسلمان کا جھوٹا، کافر کا جھوٹا، دونوں کا جائز۔ کافر نے شراب پی لیا ہو تو وہ تو حرام ہے، ٹائم گزر گیا پھر آپ کافر کا جھوٹا استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ کافر کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کافر ہے جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی وغیرہ، ان کے ساتھ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، شادی، غمی، حکومت، رعیت میں شرکت جائز ہے، اور ان کی خوشی میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، ان کا جھوٹا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں۔ ایک وہ کافر ہے جو ہے کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جس طرح قرآن کے تحریف کے قائل کہ قرآن غلط ہے، یہ قرآن صحیح نہیں ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے، یا قرآن کو مانتے حدیث کو بالکل نہیں مانتے۔ نمبر 3، ختم نبوت کے منکر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتے ہیں، یا اس کا ظل سایہ آ سکتا ہے، یا دوبارہ بروز ظہور ہو سکتا ہے اسی نبی کا۔ تو ایسے افراد، ان کے ساتھ کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا،
شادی غمی حکومت رعیت اور کاروبار یہ حرام ہے۔ کافر کا سب کو پتہ ہے کہ وہ کافر ہے، تو اٹھنے بیٹھنے سے عام مسلمان باخبر ہیں کہ یہ کافر ہے۔ جو ہیں کافر اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ ان کا حکم کیا ہے۔ تیسرا جو مسئلہ ہے آپ حضرات کے سامنے کہ اگر کوئی جانور جس طرح کتا یا حرام جانور پانی کو استعمال کرے تو اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، وہ جھوٹا ہو۔ لیکن وہ جانور مثلا بلی ہے، اس نے پانی میں منہ ڈال دیا تو اس سے وہ ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے گھر میں یہ آتے رہتے ہیں، حدیث شریف کی روایت ہے۔ اگلی بات جو آپ حضرات کے سامنے کرنی ہے، برتن آپ دھوتے ہیں 3 مرتبہ دھوئیں گے جب اس پہ نجاست ہو، اس طرح کپڑا، اسی طرح عام برتن ہو ٹھیک ہے، جب صاف ہو گیا تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن کپڑے آپ دھوتے ہیں، جب کپڑے آپ دھوتے ہیں تو سارے کپڑے اکٹھے آپ مشین میں ڈال لیتے ہیں، واشنگ مشین میں، ٹھیک ہے، لیکن ناپاک ہو گئے سارے، کیوں؟ اس میں ناپاک کپڑے بھی تھے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالٹی کے اندر مت ڈالو، پانی اس کے اوپر ڈالو۔ اگر بالٹی میں ڈال کے آپ جھاگ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر پائپ رکھو تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہو جائے گا۔ جب اس سے جھاگ ختم ہو جائے تو آپ اس کو بچھا سکتے ہیں خشک کرنے کے لیے۔ یا پانی اس کے اوپر ڈالو گے یا پائپ رکھو گے بالٹی کے اندر۔ لیکن اگر آپ گندے کپڑے الگ کر لیں، پہلے اس کو صاف پانی سے دھو لیں، پھر سب کو اکٹھا کر کے دھو لیں، پھر جو طریقہ آپ استعمال کریں تو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے مسح کا۔ یہاں پر پٹی بندی ہوئی ہے، مثلا اس طرح آپ اس کے اوپر گیلا ہاتھ اس طرح مار لیں۔ موزے پہنے ہوئے ہیں تو انگلیوں سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک آپ ہاتھ لے آئیں، نیچے نہیں اوپر، یہ بھی ضروری ہے۔ یا پلستر ہے تو اس پر آپ نے مسح کرنا ہے، یا چہرے پر دانے ہیں، پھنسیاں ہیں، اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں۔